बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम उर्दू से मुताल्लिक़ 100 से ज़ायद इंतहाई अहम क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो उर्दू लेक्चरशिप और दूसरे मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए इंतहाई अहम हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, उर्दू ज़बान के तकरीबन 54,009 अल्फाज हैं। दूसरा सवाल जो है, रिख्ता का लफ्ज़ उर्दू ज़बान के लिए बादशाह अकबर आज़म ने सबसे पहले इस्तेमाल किया। शायरी में जो है उर्दू का लफ्ज़ मुराद शाह लाहौरी ने इस्तेमाल किया, और जो है नसर के लिए जो है रिख्ता का लफ्ज़ अकबर आज़म ने इस्तेमाल किया। ड्रामा जो कि यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये ड्राव से निकला है। अफसाना हमारे यहाँ अंग्रेज़ी ज़ुबान के अदब से आया है। अंग्रेज़ी में इसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। कह मकरनी उर्दू नस्ल में सबसे कदीम सिन्फ है। अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से अफसानों के पहले मजमूए का नाम अंगारे है। उर्दू ड्रामे का आगाज़ लखनऊ से 19वीं सदी में हुआ। अगला सवाल है, जदीद उर्दू नज़्म का आगाज़ अंजुमन पंजाब लाहौर से हुआ। अल्लामा इकबाल का सबसे पहला शेरी मजमुआ जो है वो है इसरार खुदी। अगला सवाल है, अल्लामा राशिदुल खैरी को तबका निस्वां का मोहसिन करार दिया गया। अल्लामा राशिदुल खैरी को तबका निस्वां का मोहसिन भी कहते हैं। जिस शायरी में नुक्ता ना आए उसे बेनुक्त शायरी कहते हैं, यानी ऐसी शायरी जिसमें कोई नुक्ता ना आए। फारसी जो है ईरान की ज़ुबान है। मुग़लों के ज़माने में अरबी और फ़ारसी सरकारी ज़ुबानें थीं। उर्दू को 1832 में बरे सग़ीर में सरकारी ज़ुबान का दर्जा मिला। उर्दू की पहली मंजूम किताब जो है वो है कुदम राव पुदम राव। कुदम और पुदम जो हैं इसके दो किरदार हैं। मौलाना हाली ने मुसद्दस हाली सर सैयद के कहने पर लिखी थी। अल्ताफ़ हुसैन हाली मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द हैं। मखज़न रिसाला शेख अब्दुल कादिर ने अप्रैल 1901 में शाया किया, और ये शाया किया था लाहौर से। उर्दू का पहला सफ़रनामा जो है अजायबात फ़रंग है, जिसके लिखारी हैं यूसुफ खान कंबल पोश। इस्माइल मिर्ठी जो हैं बच्चों के शायर की हैसियत से मशहूर हैं। दारुल मुसन्निफीन आज़मगढ़ के बानी मौलाना शिबली नुमानी थे। फैज़ अहमद फैज़ और अहमद नदीम कासमी का ताल्लुक जो है ये तरक्की पसंद तहरीक के साथ रहा था। अल्लामा इकबाल की पहली नसरी किताब जो है इल्मुल इक्तिसाद इक्तिसादियात के मौजू पर लिखी गई। फैज़ अहमद फैज़ वाहिद पाकिस्तानी शायर हैं जिन्हें रूसी एवार्ड लेलन प्राइज़ जो है दिया गया, और ये इनको दिया गया था 1962 के अंदर। पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज़ जलंधरी की किताब चराग़े सहर में मौजूद है। इंतहाई अहम सवाल है ये। शिकवा और जवाब शिकवा अल्लामा इकबाल की किताब बांगे दरा में मौजूद हैं। शिकवा और जवाब शिकरा जो कि अल्लामा इकबाल की नज़में हैं, इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ये बांगे दरा में शामिल हैं। मुसद्दस हाली का दूसरा नाम जो है मद्दो जज़र इस्लाम है। अगला सवाल है, ज़मींदार अखबार मौलाना ज़फ़र अली खान ने जारी किया। उर्दू का हमदर्द और अंग्रेज़ी का कामरेड मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जारी की। ये दो अखबार हैं। अंग्रेज़ी का कामरेड जो है 1911 में कलकत्ता से जारी किया, और अगर उर्दू की बात की जाए हमदर्द, ये 1913 में दिल्ली से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जारी किया था। उर्दू का पहला ड्रामा जो है इंदर सबा अमानत लखनवी का लिखा हुआ है। आगा हाशिर कश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। गज़ल का जो पहला शेर है उसे मतला कहा जाता है, और आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। मक्ता के लिए ज़रूरी है कि वो गज़ल का आखिरी शेर हो और उसके अंदर शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। अल्लामा इकबाल के खतूत इकबाल नामा के नाम से शाया हुए। कुरतुल ऐन हैदर उर्दू के अफसाना निगार सजाद हैदर यलरम की बेटी थी। आपका दरिया जो कि कुरतुल ऐन हैदर का मशहूर नावल है।
رسالہ تہذیب الاخلاق جو کہ سر سید احمد خان نے 1870 میں شائع کیا تھا۔ اردو کا پہلا اخبار جو ہے یہ ہے جامع جہاں نما، کلکتہ سے 1822 میں شائع ہوا۔ بابائے اردو جو کہ مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ اردو غزل کا باقاعدہ آغاز ولی دکنی نے کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی غزلیں کہیں جاتی رہی ہیں، لیکن باقاعدہ آغاز جو کیا تھا وہ ولی دکنی نے کیا تھا۔ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا۔ اکیلے شعر کو فرد کہتے ہیں۔ اکیلا شعر مطلب کہ اکیلا بالکل اکیلا ہوتا ہے، اسے فرد کہتے ہیں۔ شعر کے آخر میں تکرار لفظی کو ردیف کہا جاتا ہے۔ یہ ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں۔ پیام مشرق علامہ اقبال کی فارسی کتاب ہے جس کا دیباچہ اردو میں ہے۔ MAO کالج علی گڑھ 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ ملا۔ اردو کی پہلی خاتون ناول نگار رشیدۃ النساء بیگم ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے پہلے صدر جو تھے منشی پریم چند ہیں۔ اردو کے پہلے ناول نگار جو ہیں ڈپٹی نذیر احمد چودھری فضل الحق نے اپنی کتاب زندگی گورکھپور جیل میں لکھی۔ زندگی جو ان کی کتاب ہے یہ تمثیلی کتاب ہے۔ علامہ اقبال کی پہلی نظم جو ہے یہ حمالہ ہے۔ اردو ہندی تنازع جو کہ 1867 کو بنارس سے شروع ہوا۔ ریختہ کے لغوی معنی جو ہیں ایجاد کرنا ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور پہلے ایشیائی ہیں جن کو 1913 میں نوبل انعام ملا۔ یادوں کی بارات جو کہ جوش ملی آبادی کی آپ بیتی ہے۔ آواز دوست جو کہ مختار مسعود کی کتاب ہے۔ جہان دانش یہ احسان دانش کی آپ بیتی ہے۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ یہ ہیں، اس کے رائٹر جو ہیں ڈاکٹر سلیم اختر ہیں۔ اپنا گریباں چاک یہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی آپ بیتی۔ کاغذی گھاٹ خالدہ حسین کا ناول ہے۔ آب حیات اس کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ یہ دونوں کتابیں بہت اہم۔ راجہ گدھ ناول بانو قدسیہ کا ہے۔ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ جو ہے یہ ہے نکات الشعراء۔ یہ لکھا تھا میر تقی میر نے اور یہ فارسی زبان میں ہے، اور اس میں میر تقی میر نے 102 شعراء کا جو ہے ذکر کیا ہے۔ اردو کی پہلی تنقیدی کتاب جو ہے یہ ہے مقدمہ شعر و شاعری جو کہ مولانا حالی نے لکھی۔ یادگار غالب اور حیات غالب کے مصنف جو ہیں یہ ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ سحر البیاں کے خالق جو ہیں میر حسن ہیں۔ یاد رہے یہ سحر البیان مثنوی ہے۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں یہ ابن انشا کا سفر نامہ ہے۔ تذکرہ اور غبار خاطر ابوالکلام آزاد کی تصانیف ہیں۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند کے مصنف جو ہیں یہ سر سید احمد خان ہیں۔ بلے شاہ کا جو اصل نام تھا وہ تھا سید عبداللہ۔ اردو کے پہلے جو مؤرخ مانے جاتے ہیں وہ ہیں رام بابو سکسینہ۔ اردو کی پہلی گرامر کی جو کتاب لکھی تھی وہ انشاء اللہ خان انشا نے لکھی تھی۔ خطوط نگاری کے بانی جو ہیں یہ رجب علی بیگ سرور۔ اردو کی طویل ترین نظم جو ہے مہابھارت ہے۔ آزاد نظم کے بانی جو ہیں یہ نون میم راشد ہیں۔ سید الاحرار کا لقب حضرت نوحانی کو ملا۔ حفیظ جالندھری کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے۔ پہلا صاحب دیوان شاعر جو ہے وہ قلی قطب شاہ ہے۔ اہل لاہور کو زندہ دلان لاہور کا لقب جو دیا تھا یہ سر سید احمد خان نے دیا تھا۔ علامہ اقبال اپنے آپ کو مولانا روم کا شاگرد کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ سنسکرت اور فارسی ایشیا براعظم کی زبانیں ہیں۔ سنسکرت برصغیر میں مختلف وقتوں میں 2 مرتبہ درباری زبان بنی۔ اردو آج 2 رسم الخطوط میں لکھی جاتی ہے۔ اردو کے جو رسم الخطوط ہیں وہ ہیں خط نستعلیق اور خط نسخ۔ جو مشہور ہے وہ خط نسخ ہے۔ جب سندھ کو اسلامی لشکر نے فتح کیا اس میں عربی اور فارسی زبان بولنے والے لوگ شامل۔
سب سے پہلے غزل گو شاعر ولی دکنی ہیں، یاد رہے باقاعدہ غزل گو شاعر جو ہیں وہ ولی دکنی ہیں۔ قرآن مجید کا اردو میں پہلا لفظی ترجمہ جو ہے شاہ رفیع الدین نے 1886 میں کیا۔ سر سید نے خطبات آمدیہ انگلستان میں لکھی تھی۔ روسو کی اس آواز کو رومانوی تحریک کا مطلع کہا جاتا ہے۔ یہ ہے انسان آزاد پیدا ہوا ہے مگر جہاں دیکھو وہ پابا زنجیر ہے۔ انسان آزاد پیدا ہوا ہے مگر جہاں دیکھو وہ پابا زنجیر ہے۔ 10 کتابیں یہ مرکب عددی ہے۔ 10 کتابیں یہ عدد کو شو کرتا ہے تو اس لیے اسے مرکب عددی کہا جائے گا۔ فعل اور مصدر میں باہمی فرق جو ہے وہ یہ ہے، فعل میں ہمیشہ زمانہ پایا جاتا ہے اور مصدر میں نہیں۔ فعل ہمیشہ زمانہ پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ مصدر جو ہے اس چیز کا قائل نہیں ہوتا۔ مہر نیمروز غالب کی تصنیف ہے۔ شاہنامہ اسلام حفیظ جلندری کی تصنیف۔ مصحفی کے 8 دیوان ہیں۔ دہلی مرحوم حالی کا مرثی۔ جدید اردو نثر سب سے پہلے سر سید نے لکھی۔ یاد رہے کہ جدید اردو نثر یہاں پر جدید اردو علمی نثر کی بات کی جائے تو یہ سر سید نے لکھی۔ زندہ رود کے مصنف جو ہیں جاوید اقبال ہیں۔ اردو میں مصنوعی نگاری فارسی کے توسط سے زیر اثر آئی۔ قصیدہ کے 5 اجزاء ہوتے ہیں جو کہ ہیں تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب اور دعا۔ میر تقی میر کی خود نوشت سوانح کا نام بتائیں۔ یہ ہے ذکر میر۔ میر تقی میر کی خود نوشت جو ہے وہ ہے ذکر میر۔ اردو زبان کا سب سے بڑا قصیدہ نگار مانا جاتا ہے سودا۔ سیف و لہو شعری مجموعہ ہے جو کہ جوش ملی آبادی کا ہے۔ مجمع الفوائد کس کی تالیف ہے؟ مجمع الفوائد مصحفی کی تالیف ہے۔ زندگانی بے نظیر کس کی تصنیف ہے؟ یہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی تصنیف ہے۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام کیا ہے؟ فراق گورکھپوری کا اصل نام جو ہے رگھوپتی۔ اورینٹل کالج میگزین کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ پنجاب یونیورسٹی سے نکلتا ہے۔ اقبال یورپ سے کب واپس آئے؟ اقبال جو یورپ سے واپس آئے تھے یہ 1908 میں واپس آئے تھے۔ اقبال یورپ کب گئے تھے؟ یہ 1905 میں گئے۔ راجہ گدھ جو ہے ناول ہے یہ بانو قدسیہ کا لکھا۔ سب سے زیادہ شعری مجموعوں کے خالق جو ہیں وہ عبدالحمید عدم ہیں۔ اسلامی ادب کا نظریہ ساز جو ہیں وہ نعیم صدیقی ہیں۔ نسیم حجازی کی وجہ شہرت جو ہے وہ ہے تاریخی ناول نگاری۔ نسیم حجازی تاریخی ناول نگار کے طور پر مشہور ہوئے۔ ستارہ یا بادبان کس کی تصنیف ہے؟ یہ محمد حسن عسکری کی تصنیف ہے۔ ستارہ یا بادبان میں محمد حسن عسکری کے مضامین شامل ہیں۔ قومی زبان کیا ہے؟ قومی زبان ماہنامہ۔ کتب مشتری اور سبرس کس کی تخلیقات ہیں؟ کتب مشتری اور سبرس ملا وجہی کی تخلیقات۔ انگارے کس تحریک کے نتیجے میں وجود میں آئی؟ انگارے جو ہے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر وجود میں آئے۔ سر سید کی وفات کب ہوئی؟ سر سید کی وفات ہوئی 1898 میں۔ شبلی نعمانی کی وفات کب ہوئی؟ شبلی نعمانی کی جو وفات ہوئی یہ 1914 میں۔ زرگزشت کا مصنف کون ہے؟ زرگزشت مصنف جو ہیں مشتاق احمد یوسف